بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایک مسئلہ کی وضاحت کرنا ہے جو کہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 414 پر موجود ہے کہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز سے ایک سوال کیا گیا، کیا یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ پیران پیر یعنی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ اس کے جواب میں سید اعلیٰ حضرت نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ قول اگر ختم نبوت نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے، اگرچہ اپنے مفہوم شرطی پر صحیح و جائز الاطلاق ہے۔ یعنی آپ فرماتے ہیں کہ یہ جملہ کہنا کہ اگر حضور سید عالم علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ پیران پیر یعنی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، فرماتے ہیں اگرچہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے یہ جملہ بالکل جائز اور صحیح الاطلاق ہے۔ اور آگے چل کے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ قول مذکور حضور علیہ السلام سے ثابت نہیں، یعنی اگرچہ اس کا مفہوم تو جائز ہے لیکن یہ کہنا کہ یہ سرکار کا فرمان ہے یا یہ حدیث ہے تو ایسا سرکار علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے، یعنی یہ حدیث تو نہیں ہے لیکن اس کا جائز حضور سید عالم حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اطلاق کرنا بالکل جائز اور درست ہے۔ اس پر دلائل دیتے ہوئے امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بے شک مرتبہ علیہ رفیعہ حضور النور رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلوع مرتبہ نبوت ہے، کہتے ہیں اس لیے جائز الاطلاق ہے کہ حضور سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا منصب و مرتبہ یہ کوئی چھوٹا منصب نہیں ہے بلکہ آپ بھی بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، اور آپ کا منصب جو ہے وہ نبوت سے نیچے ہے۔ خود حضور معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو قدم میرے جد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اٹھایا میں نے وہی قدم رکھا سوا اقدام نبوت کے کہ ان میں غیر نبی کا حصہ نہیں۔ یعنی سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جائز الاطلاق اس لیے بھی ہے کہ سرکار غوث پاک نے خود یہ ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ میرے جد اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھا تھا میں نے وہی قدم رکھا، یعنی سرکار کی شریعت پر میں نے عمل کیا ہے۔ لیکن سرکار کے بعد چونکہ نبی نہیں ہے تو سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگرچہ باقی تو سارے احکام میں نے مانے ہیں لیکن باقی تو ساری میرے پاس شانیں ہیں، لیکن نبی ہونا فرمایا چونکہ سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں لہٰذا میرے پاس یہ منصب نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جملہ بولنا اگرچہ جائز اطلاق ہے، اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ سرکار کی حدیث نہیں ہے، اور اس کے صحیح ہونے کی دلیل جو ہے وہ دیگر احادیث سے بھی موجود ہے کہ یعنی جن کا حضور علیہ السلام کے بعد اس طرح کے الفاظ جن کے بارے میں صحیح ہیں جو حدیث سے ثابت ہیں وہ بولنے چونکہ جائز ہیں تو لہٰذا یہ جملہ بھی جائز ہوا، جیسا کہ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان لو کان بعدی نبی لکان عمر کہ یہ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ امام ترمذی نے اس کو نقل کیا ہے، اسی طرح مستدرک میں موجود ہے، اور اسی طرح عقبہ بن عامر سے بھی یہ روایت موجود ہے، امام طبرانی نے اس کو معجم کبیر میں ذکر کیا ہے۔ تو جس طرح یہ حدیث سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے، یہ تو چونکہ حدیث ہے لہٰذا اس کو بطور حدیث ہی ہم بیان کریں گے۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں حضرت ابراہیم صاحبزادہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وارد ہے کہ سرکار نے فرمایا لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیا، کہ سرکار نے فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم یہ زندہ رہتا تو یہ صدیق بھی ہوتا، نبی بھی ہوتا۔
یعنی اس حدیث میں دیکھیے کہ سرکار نے خود یہ ارشاد فرمایا اگر میرا بیٹا ابراہیم یہ زندہ رہتا، چونکہ سرکار کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بچپن میں ہی چونکہ وصال فرما چکے تھے، تو سرکار نے فرمایا اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ نبی ہوتا۔ تو ان احادیث سے دیکھیے سرکار کے بعد جو ہے وہ نبی کا جائز الاطلاق ہونا واضح طور پر ثابت ہے، یعنی یہ جملہ بولنا ثابت ہے۔ معاذ اللہ سرکار کے بعد کسی کا نبی ہونے کا دعویٰ کرنا یا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ بالکل باطل اور یہ بالکل کفریہ عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہاں تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث موجود ہے، سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی حدیث موجود ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ علماء نے امام ابو محمد جوینی قدس سرہ العزیز کی نسبت کہا ہے کہ اگر اب کوئی نبی ہو سکتا تو وہ ہوتے، یعنی سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم کی شان بھی واضح، سیدنا ابراہیم کی شان بھی واضح، سرکار و سپاہ کی شان بھی واضح ہے، لیکن یہاں تو علماء نے امام ابو محمد جوینی کے لیے جملہ بولا ہوا ہے کہ اگر سرکار کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ امام ابو محمد جوینی ہوتے۔ آپ نے ابن حجر مکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتاوی حدیثیہ کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے کہ شرح مہذب میں کہا نقل کرتے ہوئے اس شیخ و امام سے جن کی جلالت و صلاحیت و امامت پر اجماع ہے، یعنی ابو محمد جوینی علیہ الرحمہ، جن کے تعارف میں کہا گیا ہے کہ اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت میں کسی کو نبی بھیجنا جائز ہوتا تو وہ ابو محمد جوینی ہوتے۔ یعنی سیدی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ تو ان کے لیے بھی جملہ بولا گیا، تو لہٰذا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر کوئی شخص یہ جملہ بولتا ہے تو یہ جائز الاطلاق ہے، صحیح ہے، لیکن اس کو حدیث نہیں کہنا چاہیے۔ بطور خلاصہ آپ آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر حدیث حق ہے مگر ہر حق حدیث نہیں، یعنی یہ تو جملہ بالکل درست ہے کہ ہر حدیث جو ہے وہ بالکل حق ہے، 100% صحیح ہے، لیکن ہر حق حدیث نہیں۔ یعنی اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ بھائی جب یہ جملہ بولنا درست ہے، صحیح ہے، جائز الاطلاق ہے، تو پھر اس کو حدیث کہا جائے، تو فرماتے ہیں ہر حق حدیث نہیں ہوتا، بلکہ حدیث ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں حدیث ماننے اور حضور اکرم سید عالم علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے کے لیے ثبوت چاہیے، بے ثبوت نسبت جائز نہیں، اور قول مذکور ثابت نہیں۔ یعنی فرمایا کہ اگر آپ اس کسی کو حدیث کہنا چاہتے ہیں، کسی حق قول کو، اس کے لیے نسبت آپ کو سب سے پہلے ثابت کرنی پڑے گی کہ آیا سرکار نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں فرمایا تو اس کو حدیث نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ جملہ بولنا کہ اگر سرکار کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ غوث اعظم ہوتے، اگرچہ مفہوم کے اعتبار سے یہ جائز ہے، اگرچہ اس کا اطلاق صحیح ہے، لیکن اس کو حدیث کہہ کر بیان کرنا یا سرکار کی طرف اس کو منسوب کر کے بولنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور ایسی کوئی حدیث جو ہے وہ احادیث کے لٹریچر کے اندر موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کو حدیث کہہ کر بیان نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بندہ جو ہے وہ جھوٹی احادیث کو بیان کرنے کے زمرے میں آئے گا۔ تو ہمیں ان جیسی احادیث کو یا ان جیسی باتوں کو حدیث کہہ کر جو ہے وہ سرکار کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ دعا ہے کہ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔